بھینس کی قربانی کے اوپر کچھ دوستوں نے بار بار اصرار کیا بھی آپ بھی اپنا موقف بیان کریں، تو ہمارا موقف تو وہی ہے جو ہمارے اہل سنت، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کے ماننے والے جو بھی ہیں وہ بھینس کی قربانی کو جائز لکھتے ہیں۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو جب اعلیٰ حضرت کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم اپنی سوچ کو، اپنے علم کو نہیں دوڑاتے، ہم اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بھینس کی قربانی کے اوپر یہ قداماء جو لوگ ہیں، یعنی ہم سے جو قدیم گزرے ہوئے علماء ہیں، جن میں سے متقدمین جس کو کہتے ہیں، وہ متقدمین جتنا بھی علماء ہیں، بھینس کی قربانی کے اوپر ان کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہ۔ جس میں لغت کی بہت بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بہت بڑی لغت کی کتاب ہے، اور جن میں تمام لغت کے کتابوں کے مصنفین ان پر اتفاق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ ابن منظور الافریقی، جنہوں نے لسان العرب کتاب لکھی، اس کے اوپر آپ نے یہ لکھا ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ اور اس کے بعد تاج العروس میں علامہ امام زبیدی، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ اس کے بعد امام جوہری نے الصحاح کے اندر انہوں نے فرمایا کہ بھینس ایک گائے کی قسم ہے، تو لہذا یہ جو گائے کی قسم ہے تو صاف ظاہر بات ہے کہ اس کی قربانی تو جائز ہوگی۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو امام اہل سنہ ہیں، انہوں نے آپ کے پاس کسی نے سوال کیا کہ بھینس کی قربانی کے اندر 7 حصے بنائے جا سکتے ہیں یا کچھ کم کرے، تو آپ فرماتے ہیں 7 حصوں میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بھینس کی قربانی جائز نہ ہوتی تو امام احمد بن حنبل منع فرماتے، تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو اہل حدیث میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جنہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز ہے، ان میں سے 3 گروہ اہل حدیثوں کے ہیں۔ جو پہلا گروہ ہے وہ کہتا ہے سرے سے بھینس کی قربانی جائز بھی نہیں، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اس صورت میں کہ اگر کوئی جانور نہ مل رہا ہو، جیسے گائے، بکری، بکرا یا اونٹ یا اونٹنی، یہ اس طرح کے جانور جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے جانور نہ مل رہے ہوں تو بطور مجبوری جو ہے نا بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اس کے بعد یہ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ یہ گائے کی قسم ہے۔ یعنی اہل حدیثوں میں بھی 3 مسلک پائے جاتے ہیں، 3 اختلاف پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اہل حدیث میں تو وہ اس طرح کے مسائل ہیں، کیونکہ ان کا تو امام نہیں ہے، کسی کے مقلد بھی نہیں ہوتے، تو ان کے پاس جو مسئلے پوچھے جائیں تو ایک مسجد میں اور مسئلہ ہوتا ہے، دوسری مسجد میں اہل حدیثوں کے اور مسئلہ ہوتا ہے، ان کے آپس میں مسائل میں بھی اتفاق نہیں۔ تو یہ اختلاف کرتے ہیں احناف سے، یہ اختلاف کرتے ہیں حنبلیہ سے، یہ اختلاف کرتے ہیں مالکیہ سے، یہ اختلاف کرتے ہیں شافعیہ سے۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے نا بھینس کی قربانی کے اندر امام احمد بن حنبل بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 اور 44 میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قربانی کے جو جانور ہیں وہ 8 اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر بتائے، یعنی 8 کیا، اونٹ اور اونٹنی اور نر مادہ گائے کا، اور اس کے بعد بکرا اور بکری، اور اس کے بعد دمبا یا دمبی، اسی طرح کے 8 جانور گنوائے گئے ہیں سورۃ انعام کے اندر۔ تو لہذا بھینس کا تو ذکر بھی نہیں، تو بھینس کی قربانی کس طرح جائز ہو گئی؟ تو ہم کہتے ہیں سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 کے اندر جو جانور گنوائے گئے ہیں ان میں تو قربانی کا سرے سے ذکر بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ذکر یہ ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کے غلط رسومات تھے، انہوں نے اپنی طرف سے جو بنائے گئے کہ
کہ یہ جو ہے نا جانور عورت کھا سکتی ہے، مرد نہیں کھا سکتا، مرد کھا سکتا ہے تو عورت نہیں کھا سکتی، اسی طرح کے رسومات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت، اس قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، جو آیت 143 اور 44 سورۃ انعام کی ہے۔ تو اس کے بعد اگر قربانی کی آیتیں پڑھنی ہیں تو سورۃ حج کے اندر دیکھیں، اور بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا گیا ہے جس طرح، تو اس طرح بہیمۃ الانعام کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اس میں بھینس بھی آ جاتی ہے۔ اگر بھینس کو خارج کرنا ہے اہل حدیث میں تو کوئی دلیل پیش کریں، قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت میں سے کسی ایک میں دلیل پیش کریں کہ بہیمۃ الانعام کے اندر بھینس خارج ہے۔ تو جب یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قربانی ناجائز ہے؟ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی بھینس کا دودھ تو بڑا پسند کرتے ہو، گوشت تو بڑا پسند کرتے ہو، تو پھر آپ جو ہے نا بھینس کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو بھینس جو ہے نا ناجائز فقط عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتی ہے۔ پہلے تو 11 مہینے تم جو ہے نا بھینس کو کھاتے رہتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماں کا بھی دودھ پیا جاتا ہے، تو پھر ماں کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں ماں کا دودھ بھی کچھ حد حدود کے ساتھ ہے۔ ماں کا دودھ اگر پیا جاتا ہے تو 2 سال سے پہلے 2 سال کے بعد پینا ناجائز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، عورت اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل حدیثو تم یہ بتاؤ کہ ماں کا دودھ پوری زندگی پیتے ہو؟ ماں کا دودھ اب تک جو 2 سال کے بعد پیتا ہے وہ حرام پیتا ہے، ماں کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا۔ یہ کوئی اعتراض کرنے والا تھا، یہ جو جواب کوئی دینے والا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ماں کا دودھ پوری زندگی تم پیتے ہو تو یہ تو تمہارا جواب بنتا ہے، جب پوری زندگی نہیں پیتے 2 سال کے بعد ماں